پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما سینٹر، ڈاکٹر رت کے امفاؤ سول اسپتال کراچی اور ایمڈیکیٹ سمیت کچھ اور خبروں پر مشتمل ہے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ جو احباب پروگرام دیکھ رہے ہیں، اچھا لگنے پر LDN کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، سندھ ہائی کورٹ کے تاریخ ساز حکم شاہد رسول کی جناح اسپتال میں دوبارہ تعیناتی کے حکم کو معطل کرنے کے احکامات کی گونج ابھی فضا میں تحلیل بھی نہیں ہوئی تھی کہ 3 دسمبر 2024 کی صبح چیف سیکریٹری سندھ کے دفتر میں پروفیسر کوثر عباس جناح اسپتال کا عارضی چارج سنبھالنے کی درخواست لے کر پہنچ گئیں۔ اب محترمہ کوثر عباس کو یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ ماضی قریب میں ایک خلاف قانون افسر شاہد رسول نے جس دیدہ دلیری سے قانون سے کھلواڑ کر کے انہیں جن انتظامی عہدوں پر انجوائے کروا دیا، حکومت سندھ حالیہ عدالتی فیصلے کے بعد چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ جیسے افسر سے یہ توقع اب نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ مزید کسی نئے ایڈونچر کو دہرائیں۔ جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ محترمہ کوثر عباس نے چیف سیکریٹری سندھ کو اپنے سر پر تاج لگانے کے لیے جن تگڑی سفارشوں کا جال بنا ہوا ہے، جب کسی پر اپنے اوپر مصائب آ جائیں تو وہ پہلے خود محفوظ ہوگا یا وہ اس بلا کو گلے لگائے گا جو اس کے لیے خود خطرہ اور ڈبونے کا ذریعہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہوا وہی جس کا پہلے سے خدشہ تھا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سندھ کا آج 4 دسمبر کو ہونے والا اجلاس بالآخر محکمہ صحت سندھ کی طاقتور مافیا پھر ملتوی کرانے میں کامیاب ہو چکی، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ان 4 سالوں کے حساب میں ٹراما سینٹر، سول اسپتال کراچی، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے نہ صرف اربوں روپے کے حسابات میں غضب کرپشن کی عجب کہانیاں دفن ہیں۔ اس میں سروسز اسپتال کے سابق رنگیلے MS ڈاکٹر فرحت عباس، سابق ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کے ہی ذمے صرف 5.5 ارب روپے بتائے جاتے ہیں، لیکن میں یہاں نثار احمد کھوڑو جو اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور سندھ کے مظلوم عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں کی امانت کے امین بھی ہیں، انہیں یہاں ان کے اور میرے مابین ہونے والی وہ گفتگو یاد دلانا چاہوں گا جب وہ اسی تاریخ ساز سندھ اسمبلی میں سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی تھی۔ اسی اسمبلی میں نثار احمد کھوڑو قائد حزب اختلاف اور لیاقت جتوئی قائد ایوان کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ تھے، اور محکمہ صحت کو وہ وزیر صحت کے ذریعے چلانے کے بجائے اس کا قلمدان خود رکھ کر سینیارٹی لسٹ میں 52 نمبر کے ڈاکٹر AR بھوگیو سے محکمہ صحت کو چلوا رہے تھے۔ میں نے نثار احمد کھوڑو سے یہ پوچھا کہ یہ سب کچھ ایسا کیوں ہے، تو نثار احمد کھوڑو نے میرے سوال کا بڑا جامع اور مختصر یہ جواب دیا تھا
کہ محکمہ صحت میں مال بہت ہے۔ اب آج الحمدللہ اللہ نے نثار احمد کھوڑو کو اس مال میں خیانت کرنے والوں کو قانون کے مطابق پکڑنے کا مکمل اختیار دیا ہے، لہذا وہ روز محشر میں اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہونے کے بجائے سرخرو ہونے کا آج یہ سنہری موقع ضائع نہ کریں اور کرپٹ مافیا کی درخواست کو قبول کرنے کے بجائے جلد از جلد محکمہ صحت کا اجلاس طلب کریں اور قومی شیطانوں کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، بے نظیر بھٹو شہید یوتھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی جانب سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما سینٹر کے خلاف قانون سی ای او ڈاکٹر محمد صابر میمن کو دیے گئے خط کے مزید مندرجات کے مطابق اس خط میں کہا گیا کہ حال ہی میں 6 اکتوبر 2021 کو بھی فنڈز جاری کیے گئے تاکہ محکمہ صحت کو مڈوائفری اور نرسنگ ٹرینیز کے اندراج کے اخراجات کو پورا کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ آپ کی اسی طرح کی سستی نے تو پورے پروجیکٹ کی رفتار کو ہی سست کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ میں نہیں، بی بی ایس وائی ڈی پی کی انتظامیہ ڈاکٹر محمد صابر میمن سے ان کی خراب ترین کارکردگی کا جواب طلب کر رہی ہے۔ انشاءاللہ کل ڈاکٹر محمد صابر میمن کے روشن کارناموں کی مزید تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ یہی وہ کارنامے ہیں جس کی بنا پر پی ڈی ایف کے فکری نظریاتی کارکنوں نے ڈاکٹر صابر میمن سے کراچی کی ان کی صدارت کا منصب لے کر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کو کراچی کا صدر بنایا، اور یہی وہ پی ڈی ایف کے سنجیدہ حلقے کا غم و غصہ تھا کہ ڈاکٹر غلام حسین بروہی جیسے لوگ ڈاکٹر صابر میمن کی مذکورہ پارٹی سے دور رہے، اور جو اس پارٹی کے شرکا تھے وہ تصاویر بھی پہلے آپ ہماری اسکرین پر دیکھ لیں۔ یہ فوٹیج آپ نے دیکھی عثمان ہنگورو کی، یہ اعلیٰ ظرفی ہے جو اپنے بھانجے عبدالرزاق ہنگورو کی درخواست پر وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر صابر میمن کی ڈوبتی کشتی کو ساحل پر پہنچانے کے لیے اس تقریب میں تشریف لائے، ورنہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر صابر میمن نے انتخابات میں عثمان ہنگورو سے کروڑوں روپے پولنگ ایجنٹس، کیمپس کے کارکنوں اور دیگر کاموں کے نام پر وصول کر کے ان کی انتخابی کشتی کو ڈبونے کا مرکزی کردار رہے ہیں۔ ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے اور ڈاکٹر مغل جو ماضی میں اپنی محسن جماعت میڈیکل ایڈ سے وفاداری برقرار نہ رکھ سکے، وہ پی ڈی ایف کا ٹیگ ڈاکٹر صابر میمن کی طرح مال لوٹو تو پھوٹو کے تحت لگائے ہوئے ہیں، جبکہ پی ڈی ایف کی مذکورہ تقریب میں محکمہ صحت کے مشکوک ملازم نان ڈاکٹر وہاب اللہ یوسفانی کی موجودگی کا کیا جواز تھا؟ اس کی تو یہی شہرت ہے کہ اے جی سندھ سے جعلی بلوں کی منظوری کا یہ اتنا بڑا بروکر اور بلوں پر مظفر ابڑوں کے ذریعے کسی بھی ڈی ڈی او افسر کے ہو بہو دستخط کروا کر مال جیب میں ڈال لینا کا اس تقریب میں شریک ہونے کا کیا جواز تھا؟ بتایا جاتا ہے کہ ٹراما سینٹر کی مختلف اے ڈی پیز جن کی مالیت اربوں روپے کی بنتی ہے، ان کے بلز کی منظوری میں ڈاکٹر صابر میمن اور وہاب اللہ یوسفانی کی ساجھیداری ہے۔ ڈاکٹر صابر میمن کی کرپشن بچاؤ مذکورہ تقریب کے ایک شریک کے مطابق کچھ خواتین بھی اس تقریب کا حصہ تھیں، جن میں اکثریت ٹراما سینٹر کی عارضی ملازمین جیسا کہ گروپ فوٹو میں ارباب عبدالستار و دیگر لوگوں کو کھڑا کر کے مردہ گروپ فوٹو میں جان ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مردوں میں تقریب کے روئے رواں محکمہ صحت سندھ کے صوبائی سیکریٹریٹ میں کرپشن کے ہر پودے کو
تناور درخت بنانے کے بدحال مالی ڈاکٹر سکندر علی میمن اور خواتین میں ڈاکٹر گل سنوبر جانے محفل تھیں، جنہیں ایک الگ کمرے میں رکھا گیا تھا، لیکن یوسفانی اور صابر میمن کے مشترکہ فوٹوگرافر حمزہ گدی کو وہاں کی تصاویر بنانے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ ڈاکٹر گل سنوبر کا پی ڈی ایف سے دور دور سے بھی کچھ لینا دینا نہیں، جو کہ پی ڈی ایف سندھ کے صدر ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ ایل ڈی این کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ خبر کے اندر کی خبر کے مطابق ڈاکٹر گل سنوبر ڈاکٹر عاشق شاہ کے کندھے پر بیٹھ کر کراچی آئی تھیں، جب ڈاکٹر عاشق شاہ نے بطور امانت ڈاکٹر گل سنوبر کو اپنے ایک اور ساتھی کے سپرد بطور امانت کیا تھا، جو بدقسمتی سے مذکورہ لوٹ مار مافیا کی اس تقریب میں بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر گل سنوبر نے ان سے دامن چھڑا کر ڈاکٹر صابر میمن کے سر پر اب ایسا گھونسلہ بنا لیا ہے کہ بے نظیر یوتھ پروجیکٹ اور ٹراما سینٹر کی چابیاں ڈاکٹر صابر میمن کے بجائے ڈاکٹر گل سنوبر کے پرس میں بتائی جاتی ہیں۔ مزید تہلکہ خیز تفصیل انشاءاللہ کل کی رپورٹ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔